پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا کہ کوئی کام کرے گا اچھا، لیکن عمل نہیں کر سکا، کسی اور نے کر لیا. مثلاً آپ کے سامنے کوئی پیشنٹ آیا، آپ سوچتے اچھا میں اس کو اٹینڈ کرتا ہوں، لیکن اتنے میں کوئی اور پہنچ گیا، اس نے اٹینڈ کر لیا. تو یہ جو آپ کی صرف سوچ تھی کہ میں اس کی خدمت کروں گا یا میں یہ دیکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ لیتا ہے صرف سوچنے پر. اور اگر اس نے نیکی کر کے عمل بھی کر لیا تو 10 نیکیاں، 10 سے لے کر 700 گنا تک. اور جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے. مثلا اگر انسان کی ڈیوٹی ہے اور اس کو کوئی کام کرنا تو کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا، لیکن پھر کر لیتا ہے، تو وہ جو بری نیت کی تھی تو اس پر حساب نہیں ہوگا، اور جو کیا اس پر اس کو اجر مل جائے گا. اور اگر نیت کر کے عمل بھی کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اجر، یعنی اچھی نیت کر کے عمل کر لیا تو اجر 700 گنا تک جائے گا. اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ لے گا. اور نیت کر کے عمل بھی کر لیا تو اس کے لیے ایک برائی لکھے گا، یعنی اگر اس نے نیت کی پھر اور بری نیت پر ہی رہا تو ایک برائی لکھے گا. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ کتنی پاورفل چیز ہے کہ انسان کے لیے عمل کے بغیر بھی باعث اجر ہے اگر وہ سچی نیت ہے. اسی لیے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ تو نہیں آ سکے کیونکہ ان کے کچھ عذر تھے، مجبوریاں تھیں، لیکن کوئی وادی تم نے پار نہیں کی اور کوئی قدم تم نے نہیں اٹھایا مگر یہ کہ وہ اجر میں تمہارے ساتھ تھے. جو کچھ تم نے کیا، جتنا اجر تم نے کمایا، ان کو گھر بیٹھ کے وہ سارا اجر ملا، کیونکہ ان کی نیت سچی تھی. وہ بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے پاس اسباب نہیں تھے، وہ آ نہیں سکے، لیکن اجر ان کو ان کی نیت کی وجہ سے ملا. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ بگ تھنک کرنا چاہیے، نیکی کے اچھے اچھے کام اور بڑے بڑے کاموں کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، اور حرص رکھنی چاہیے کہ میں یہ بھی کر لوں اور یہ بھی کر لوں اور یہ بھی کر لوں. اور اگر وہ ہو گئے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کر سکے تو بھی اجر کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں. اور جیسے کہ شروع میں بات ہوئی تھی کہ انسان کے کام میں کوالٹی آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا. اسی طرح صدقہ خیرات، اگر انسان کسی جگہ مال خرچ کرتا ہے اور پھر ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، شہرت چاہتا ہے، لوگوں میں سخی مشہور ہونا چاہتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر مٹی کی تہ جم جائے، جب اس پہ زور کبھی برسانی خوب پانی جیسے شاور اس پہ کسی نے کھول دیا، ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے، صدقہ کر کے جو کچھ کماتے ہیں اس میں سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، یعنی اس کا کچھ بھی اجر و ثواب ان کو نہیں ملتا. اور کافر قوم کو راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں، یعنی جو اللہ کی باتوں کا انکار کریں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے بڑے کام بھی کرتا ہے اور دنیا میں بڑا نام بھی کماتا ہے، بہت شہرت پاتا ہے، اپنے نام سے اسپتال بنواتا ہے یا مسجدیں بنواتا ہے یا پھر کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا یا دنیا میں ناموری پیدا کرنا یا شہرت چاہنا. اب کیا ہوگا کہ وقتی طور پر اس کا ایک اثر ہوگا، جیسے گرد و غبار ہوتا ہے نا، تو سب کو پتا، آندھی چلتی ہے تو سب متاثر ہوتے ہیں اس سے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ آندھی بیٹھ جاتی. آندھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گرمیوں میں جب آندھی چلتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
گرد بیٹھتی پھر بارش آ جاتی اور پھر وہ ساری مٹی جو ہے وہ دھل جاتی. بالکل اسی طرح جب کوئی شخص دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے تو ایک آندھی کی طرح اور ایک ہر طرف اس کی دھوم مچ جاتی, ہر شخص تک بات پہنچ جاتی, پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ گرد بیٹھ جاتی. کبھی ایسا نہیں ہو کہ اٹھی ہوئی گرد اٹھی رہے, گرد بیٹھتی ضرور ہے. جو بیٹھنے کے بعد پھر ایک اور چیز آتی ہے نیکسٹ, جس کا اگلی جنریشن آتی ہے اور پچھلے آثار سارے ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, بڑی شہرت پائی, لیکن اس کا اثر وقتی ہوا. اس دور کے لوگوں کو پتا چلا یا بعد میں ایک دو جنریشن نے یاد رکھا اور اس کے بعد سب دھل گیا, ختم, برابر ہو گیا. بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے ناموں کی تختیاں لگتی اور مثال کے طور پر اس میں نام لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں سن میں ایسا اور ایسا کارنامہ کیا. بعد کے لوگ آتے ہیں اس نام کو پڑھتے ہیں, انہیں اس نام سے کیا دلچسپی. مثلا کوئی فرزانہ نسیم نے اتنی ڈگری حاصل کی یا ایسا اور ایسا, ناموں کے ساتھ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, لگا ہوتا ہے. کبھی پلیٹیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کے ناموں کی, یا تختیاں لگی ہوتی ہیں, یا بعد میں آنے والوں کو جنہوں نے کبھی اس شخص کو دیکھا نہیں انہیں اس سے کیا دلچسپی. اس میں مٹی پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد اگلا آتا ہے اسے اکھاڑ کے پرے پھینکتا ہے, بات ختم. وہی چیزیں رل رہی ہوتی, کھل رہی ہوتی. اس لیے ہمارے دین نے یہ جو ہمیں بنیادی تعلیم دی ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرو, چاہے نماز پڑھو, چاہے صدقہ خیرات کرو, چاہے انسانوں کی خدمت کرو. اگر تم اللہ کی خوشی کے لیے کام کرو گے تو ہی وہ عبادت قرار پائے گا, اور اگر کوئی اور مقصود ہے یا مطلوب ہے تو اس سے تمہیں بس وقتی فائدہ تو ہوگا لیکن آخرت میں اس کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کی کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. احساس دلانا اور احسان جتانا. احساس دلانا پازیٹو ہوتا ہے, احسان جتانا نیگیٹو ہوتا ہے. احسان جتانے میں دکھ دینا ہوتا ہے اور احساس دلانے میں دوسرے شخص کا ضمیر بیدار کرنا مطلوب ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے کام کو پراپر طریقے سے کرے. مثال کے طور پر جب ہم اپنے بچوں کو اپنے کچھ احسانات یاد دلاتے ہیں, مثلا ماں کہتی کہ دیکھو تمہارا باپ کتنی محنت کرتا ہے اور کتنی تکلیف اٹھا کے سارا دن کام کر کے تمہارے لیے کما کے لاتا ہے, تمہاری اسکول کی فیسیں دیتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں پڑھتے اور فیل ہو رہے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ احساس دلانا ہے تاکہ وہ بچہ پڑھ لے. احسان جتانا مقصود نہیں ہے. احسان جتانا کیا ہے کہ انسان ایسی باتیں کرے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے, ٹیز کرنا, ٹارچر کرنا مقصود ہو, اپنی فرسٹریشن دور کرنا مقصود ہو, اور نتائج کی پرواہ نہ کی جائے. جو احساس دلانا ہوتا ہے نا, اس میں انسان اسی حد تک بات کرتا ہے جس سے مقصد حل ہو جائے, اس سے آگے نہیں جاتا, غیر ضروری باتیں نہیں کرتا. انداز بھی مثبت ہوتا ہے. انداز میں کسی کو ٹارچر کرنا یا ٹیز کرنا یا ٹونٹ کرنا مقصود نہیں ہوتا, اس میں دوسرے کے ضمیر کو جگایا جاتا ہے. جبکہ احسان جتانے میں دوسرے کو ذلیل کرنا, لیٹ ڈاؤن کرنا, ٹارچر کرنا, ٹونٹ کرنا, تکلیف دینا, یہ سب چیزیں آتی. اور اگر کوئی بات ہو جی کچھ اگر فارماسیوٹیکل کمپنی سے جو ہم فیورز لیتے ہیں, اگر تو ہم ہاسپٹل کے لیے لے رہے ہیں, مینز اس سے کسی دوسرے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے, از اٹ جسٹیفائڈ؟ اور دوسرا یہ کہ جو میڈیسن میں ہم لوگ لکھ رہے ہیں اور آلریڈی ہمیں پسند ہے, مطلب اس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے, اور پھر ہم کوئی فیور لیتے ہیں, لائک اگر وہ ہمیں کانفرنس میں لے کے جا رہے ہیں یا ہمیں فیئر دیتے ہیں اور ہم کانفرنس میں اس نیت سے جا رہے ہیں کہ وہاں سے ہم کچھ سیکھ کے آئیں گے اور اس سے مریضوں کو فائدہ ہوگا, تو وہ جسٹیفائڈ ہے کہ جی. دو چیزیں ہیں اس میں. انسان کا ضمیر اس کو بہت اچھی طرح گائیڈ کرتا ہے خود, کہ مثلاً آپ کے سامنے دو میڈیسنز ہیں اور آپ دونوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ زیادہ افیکٹو ہے اور یہ کم ہے, لیکن جو کم ہے اگر آپ صرف اس لیے اٹھا رہے ہیں زیادہ بہتر کی بنسبت کہ اس سے مجھے فائدہ ہے, اس کو ریکمینڈ کرنے میں مریض کو فائدہ کم ہے, تو یہ غلط بات ہے. اگر کوئی ایسی دوا ہے کہ جس میں مریض کا بھی فائدہ اور میرا بھی فائدہ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ انسان ایک محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے
تو وہ جسٹیفائڈ ہوگا. السلام علیکم. بعض اوقات ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جو انڈیو لکھ دیے جاتے ہیں, ایک روٹین میٹر ہوتا ہے ہاسپٹل کا کہ جی لکھنے ہی لکھنے ہیں, جو کہ مریض کو ضرورت بھی نہیں ہوتی, تو اس سلسلے میں پھر کیا ہے؟ جی ہاں, اس میں بھی پھر وہی بات ہے کہ ہمارے دین میں ایک امانت کا ایک کانسیپٹ ہے. اور امانت کیا چیز ہے کہ انسان کا وہ عمل جس کو کرنے کے بعد اس کو امن نصیب ہو, چین ہو, اطمینان ہو, اس کا ضمیر پرسکون ہو. یہ امانت عبادات میں بھی ہے. مثلا وضو بھی ایک امانت ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو پوری طرح آزاد دھلنے چاہیے. کچھ بھی حصہ اس میں اگر چھٹ گیا, خشک رہ گیا جس کو دھونا چاہیے اور کیئرلیسلی انسان نہیں پرواہ کرتا تو وہ وضو میں خیانت کر رہا ہے. اسی طرح نماز بھی ایک عبادت اور ساتھ امانت بھی ہے. امانت کس طرح ہے کہ انسان جب پڑھے تو پورے پورے الفاظ ادا کرے اور وقت پر پڑھے اور پورے, یعنی کہ 2 سجدے تو 2 ہی کرے, اگر بھول جائے تو بعد میں سجدہ سہو کر لے. پڑھے جب سلام پھیرے تو اس کو لگے کہ ہاں میں نے نماز پڑھی ہے اور اس کے اندر ایک امن ہو, تو اس نے اپنی امانت پوری کر دی. اسی طرح بہت سارے اور کام, راز بھی ایک امانت ہوتا ہے, مشورہ بھی ایک امانت ہوتا ہے, کنسلٹیشن جو ہے وہ امانت ہے. اگر کوئی مریض آپ کے پاس کنسلٹیشن کے لیے آیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ علاج کے 2-3 طریقے ہیں, ایک سستا ہے, ایک مہنگا ہے, ایک اس سے بھی مہنگا ہے, اب آپ مہنگا علاج صرف اس لیے آپ اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے کچھ اور لوگوں کو فیور دے رہے ہیں. مثلاً آپ کا اگر کسی لیب والے کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے یا پھر کوئی کسی طرح کا کوئی کانٹریکٹ ہے یا پرسنٹیج ہے, کوئی کچھ بھی, اور اس بنا پر آپ اننیسیسری ٹیسٹ لکھ کر دے رہے ہیں, تو یہ ایک خیانت ہوگی کہ آپ اس نے آپ سے مشورہ کیا اور آپ مشورے میں آپ اس کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے, جبکہ اس مریض کے حق میں فائدہ مند چیز جو تھی یا صحیح مشورہ کچھ اور تھا. تو ایسے موقع پر کوئی اور نہیں دیکھتا, کسی کو بھی نہیں پتا, حتیٰ کہ ساتھ بیٹھے نہ مریض کو پتا ہے, نہ کسی ڈاکٹر کو, نہ ہمارے سینئر کو, نہ جونیئر کو, نہ دائیں نہ بائیں, صرف ہمیں پتا ہے اور ہمارا ضمیر ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صرف ایک وقتی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں, تو ایسا کرنا درست نہ ہوگا. اسی طرح اگر کوئی آپ سے آ کر مشورہ لیتا ہے کہ اچھا مجھے فلاں چیز خریدنی ہے, کہاں سے خریدوں, اور آپ کو 2-3 جگہ پتا ہے, اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلاں جگہ جو چیز ہوتی ہے وہ 100% کوالٹی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہوتی, لیکن آپ اس کو وہ جگہ نہیں بتاتے, کوئی اور بتا دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ شور نہیں ہے کہ وہاں کوالٹی ہے یا نہیں, اور کس لیے بتاتے ہیں اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی, تو یہ خیانت ہوگی, مشورے میں خیانت ہوگی. اسی طرح یعنی جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو اگر میں نے یہ بات بتائی اور اس کی وجہ سے اس کا یہ اور یہ فائدہ ہو جائے گا, تو آپ اس کے آئندہ آنے والے فائدوں کو آپ اس شخص کے لیے دیکھ نہیں سکتے, جیلسی رکھتے ہیں, اور اس بنا پر آپ اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. مثلا کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے اچھا میں نے MBBS تو کر لیا, میں نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, آپ مجھے بتائیے, آپ سینئر ڈاکٹر ہیں, تجربہ کار ہیں, وہ بچہ آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئے, کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے علم, تجربے, نالج کی وجہ سے پتا ہے کہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ ضرورت ہے ڈاکٹرز کی, کوئی خاص مخصوص, لیکن آپ اس کو وہ نہیں ریکمینڈ کرتے, کوئی اور ریکمینڈ کر دیتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ اگر اس فیلڈ میں یہ آ جائے گا تو اس میں پھر ہماری ویلیو نہیں رہے گی مثلاً, یا یہ کہ کوئی اور وجہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ مشورہ خیانت ہے, اس میں خیانت ہوگی, امانت نہ رہی. تو یہ ساری چیزیں ہماری نیت سے تعلق رکھتی ہیں, اور یہ جو نیت ہوتی ہے, جیسی نیت ہوتی ہے نا ویسا ہی پھل ہوتا ہے, کیونکہ اگر بیج کی طرح ہوتی ہے نیت. قرآن پاک میں نوا کا لفظ ہے گٹلی کے لیے, گٹلی سے ہی پودا نکلتا ہے, اس پودے سے ہی پھل, جیسی گٹلی ہوتی ہے ویسے ہی پھل آتے ہیں. اب اگر نیت اندر سے خراب ہے تو نتائج بھی خراب ہوں گے. اب اس کے ذریعے جو ہم فائدہ اٹھائیں گے وہ رزق یا وہ فائدہ جائز نہیں ہوگا. جب وہ ناجائز ہوگا تو اس سے جو آگے مزید جو چیزیں سامنے آئیں گی اس میں کئی نقصان ہوں گے. تو ایک پوری زندگی انسان کی ایک ایسا, یعنی ایک چیز سے دوسری, دوسری سے تیسری, اپنے ہی لگائے ہوئے ویب کے اندر انسان پھر ایسا پھنس جاتا ہے کہ باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں ملتا. حالانکہ وہ ویب ہوتا کمزور ہے, توڑنا چاہے تو انسان توڑ کے نکل بھی سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ میڈیکل پروفیشن میں نیت کا خالص ہونا کیا, یہ تو میں شروع میں اچھی طرح ایکسپلین کر چکی ہوں کہ انسان سب سے پہلے تو
یہ دیکھے کہ وہ یہ کام کرنا کیوں چاہتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ بہت سارے بچے جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں میڈیکل کالجز میں ان کو سیٹس بھی مل جاتی ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں, ماں باپ کا پیسہ بھی لگتا ہے, گورنمنٹ کا بھی لگتا ہے, ٹیچرز کی محنت بھی ہوتی ہے, لیکن پڑھنے کے بعد ان کی نیت کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے سرو کرنا ہے. وہ صرف ڈگری کے لیے, کہ دکھانے کے لیے ایک ڈگری چاہیے نام کو لگانے کے لیے, اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اب یہ جو نیت ہے یہ درست نہیں, اور اس کے لیے اتنی ایفرٹ لگانا اور اتنا ریسورسز کا خرچ کرنا, یہ سارا پھر ایک یعنی ٹریک غلط ہو گیا. پھر اس کے بعد تو جب انسان یہ فیصلہ کرے کہ اسے یہ پیشہ اختیار کرنا ہے, تو اس وقت وہ دیکھے کہ کیوں اختیار کرنا ہے, اور کیا وہ اپنے اس کے ساتھ سنجیدہ ہے, کیا وہ واقعی اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ وہ پریکٹس کرے گا بعد میں. اور اگر نہیں رکھتا تو وہ دوسرے کا حق بھی مار رہا ہے, دوسرے کی سیٹ بھی لے رہا ہے, وہ ریسورسز کسی اور پہ لگتے تو شاید انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچتا. یہ الگ بات ہے کہ انسان سب کچھ کر لے اور پھر اس کو چانس نہ ملے یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ سروس نہ دے سکے, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن اگر اس کی نیت ہی خراب ہے اور شروع دن سے اس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا کوئی نہیں, میں تو صرف ایک نام کے لیے کرنا ہوں, تو یہ درست نہ ہوگا. پھر اس کے بعد یہ کہ جب اس فیلڈ کے اندر انسان آ جائے تو اس میں خالص نیت کیا ہے کہ انسان اجر کی خاطر انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام کرے, تاکہ صرف اس تھوڑی سی سیلری یا دنیاوی بینیفٹ کے لیے نہیں, یا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جہاں سے اس کو فائدہ پہنچتا ہو, وہاں بھی جہاں سے اس کو بظاہر بہت بڑا فائدہ نہ پہنچے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیت سے تعلق رکھتی ہیں. ظاہر ہے زندگی بچانے کے لیے جب وہ کر رہے ہیں تو پھر نیت دیکھی جائے گی نا, مارنے کے لیے کر رہے ہیں, جلانے کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر اس کی زندگی بچانے کے لیے کر رہے ہیں تو بظاہر اگر ایک چیز تکلیف دہ عمل بھی ہے تب بھی پھر اس کی اجازت ہو جاتی ہے نا, کیونکہ بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف جو ہے اس کی اجازت ہے. جی کوئی اور سوال؟ جی بولیے. میرا نام ڈاکٹر رخسانہ ہے. یہ آپ نے فرمایا کہ یہ اٹینشن سیکنگ کسی کام کے لیے نہیں ہونی چاہیے, وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. علانیتاً کہ آپ چھپ کر بھی کرو, اعلانیہ بھی کرو, تو اس پہ آپ تھوڑا کیا ڈیمارکیشن ہونا چاہیے کہ کون سا کام ہم چپ کے کریں اور کون سا اعلانیہ کریں. جس کانٹیکس میں یہ آیت آئی ہے نا کہ وہ لوگ جو اپنے صدقات دن کو اور رات کو چھپے اور کھلے ہر جگہ خرچ کرتے ہیں, تو کھلے جب خرچ کرتے ہیں تو وہ اس لیے سب کے سامنے اس لیے کرتے ہیں کہ اوروں کو بھی خیال آئے وہ کام کرنے کا, اور وہ سب میری وجہ سے اگر کر رہے ہیں تو مجھے ثواب ملے گا. اور کیونکہ ایک انسان اگر کسی کو اچھائی کا رستہ دکھاتا ہے, مثلا وہ کہتا ہے کہ میں فلاں فنڈ میں یہ ڈالنے جا رہا ہوں, اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری شہرت, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سب ہے یہ بھی وہاں ڈالیں, تو میں نے اگر ڈالے اور مجھے دیکھ کے 10 اور لوگوں نے ڈالے تو 10 لوگوں نے جو کچھ ڈالا ان کا ثواب انہیں بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا, کیونکہ میری وجہ سے انہوں نے وہ پیسہ وہاں ڈالا. ایسے موقع پر دکھا کر دینا جو ہے وہ باعث اجر ہے. اسی طرح فرائض کو دکھا کر اگر دیتا ہے انسان یا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. عموماً نفل جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ چھپا کر کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان یہ دیکھے کہ دکھا کر کام کرنے میں اس کی نیت خراب ہوتی ہے تو پھر بہتر ہے کہ وہ چھپا کر کرے. کیونکہ اٹینشن سیکنگ سے مراد میری یہ تھی کہ انسان پھر صرف ان کاموں میں دلچسپی لے جس سے اس کو کوئی توجہ ملے, کوئی تعریف کرے, کوئی معاوضہ ملے, اور ان چیزوں سے وہ منہ موڑ لے جہاں شدید ضرورت ہو لیکن کچھ ملنے والا نہیں, اس کو کوئی دنیاوی بینیفٹ نہیں, تو وہ درست نہیں. ہم عمل کر لیتے ہیں, پھر بعد میں ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر ہم نیت اللہ کے لیے رکھتے تو ہمیں ثواب مل سکتا تھا, تو جو بعد میں نیت کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے پھر. جی یعنی ایک انسان ایک کام شروع کرتا ہے اور اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی, لیکن جب وہ کرنے لگتا ہے اسے انجوائے کرتا ہے, پھر اس کو اللہ کا خیال آتا ہے کہ اس پر مجھے اجر مل سکتا ہے, پھر اس وقت تو اپنی نیت درست کر لیتا ہے تو اس پر اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے. اسی طرح شروع میں نیت اچھی تھی, بیچ میں پھسلی, پھر اچھی ہو گئی, تو پھر انسان جس چیز پہ اختتام ہوگا وہ کاؤنٹ کی جائے گی. السلام علیکم. کچھ نیکیاں انسان عادتاً کرتا چلا جاتا ہے, جیسے ہم نے اپنے والد کو دیکھا ہر وقت سلام آتا جاتا, بھائی کسی کو جانتے ہیں نہیں, تو ہم نے تو انٹینشنلی تو نہیں کیا وہ, تو اس کے لیے بھی کیا ہمیں نیت کرنی پڑے گی؟ دیکھیے کہ جب آپ نے کسی کو دیکھا وہ کر رہا ہے تو آپ نے اس سے وہ عادت جب اپنائی تو کس لیے اپنائی؟ صرف اس لیے کہ لوگ پھر تعریف کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہے اور انسان یہ کرتا ہے تو ہر چیز کے پیچھے ہمارے بیک آف مائنڈ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے.
تو وہیں پر ہی اس کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ چیز ہم نے بچپن سے دیکھی, لہٰذا ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. جی ٹھیک ہے, اب مزید ہم کرتے ہیں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہم تو جواب نہیں دیتے مگر ان کی نظریہ تو چھڑا رہی ہیں ہم کو, حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ ایسا کچھ نیت نہیں ہوتی ہے. ہاں تو بس ٹھیک ہے, ایک اچھی نیت ہے, لیکن پھر بھی اس کو کانشیسلی, اگر یعنی کہ ہر وقت انسان بہت ہی کانشیس رہے, لیکن اگر کانشیسلی ایک دفعہ کوئی چیز پڑھتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے, اور اس وقت سوچتا ہے, ارادہ کر لیتا ہے کہ آئندہ سے میں بھی ایسا کروں گا. ویسے کسی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اب میں بھی یہ کروں گا, اور اس کے دل میں ایک دفعہ خیال آ گیا کہ میں اللہ کے لیے کروں گا. اب اس کے بعد جب وہ جا رہا ہے تو اس وقت اگر اس کے ذہن میں وہ لکھا ہوا نہیں آ رہا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں, لیکن جب اس نے سوچا تھا فرسٹ ٹائم, مثلا حج پہ آپ جا رہے ہیں, آپ نے اس وقت نیت کی, ارادہ کیا اللہ کے لیے جا رہا ہوں. اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بس میں بیٹھے تو آپ سوچیں اچھا اللہ کے لیے چڑھ رہا ہوں, اترے تو اللہ کے لیے اترا ہوں, یہ کر رہا ہوں تو اس خلل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک کام شروع کر رہے ہیں اور اس وقت آپ کا قبلہ درست ہو گیا, جیسے نماز میں قبلہ درست کر لیتے ہیں نا آپ کہ اس طرف ہے بس, اور اس وقت ہر وقت تھوڑی آپ سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا میں قبلے کی طرف منہ کر رہا ہوں, قبلے کی طرف. تو نیت بھی بس ایک دفعہ اس خیال کا آنا, پھر آپ عمل شروع کر دیتے ہیں, پھر ہر وقت دماغ میں یہ کھچڑی نہ بھی پکے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ہاں, جی, ایک جان وہ ہے جو اس وقت یعنی کہ موجود ہے, کنفرمڈ ہے, اور ایک وہ جس کا ابھی وہ دنیا میں آئی نہیں اور اس کا پتہ بھی نہیں کہ وہ زندہ آئے گا بچہ یا نہیں آئے گا. تو وہ چیز جو یقینی ہے اس کے لیے ایک غیر یقینی چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے. ایک فیمیل ڈاکٹر کا سوال ہے کہ کیا مردوں کو ایگزامن کرنے میں کہ بیماری کا پتہ چل جائے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, ضرورت پڑنے پہ کیا جا سکتا ہے, خصوصاً اگر کوئی اور نہ ہو اور آپ ہی ماہر ہو. ایک کوشچن ہے, انسانی اعضاء کا جو ڈونیٹ کرنا ہے یہ کس حد تک ایک کنٹروورشل مسئلہ ہے, لیکن یہ کہ اس میں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جو ایک جان بچاتا ہے وہ گویا ساری انسانیت کو بچاتا ہے, بہت بڑا ریوارڈ ہے. اور میڈیکل پیشے میں ایک بہت ہی خوبصورت چیز اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیت, اچھی نیت کا جو ثواب ہے کہ کسی بھی انسان کی جان بچانے کے لیے آپ کچھ بھی جو کرتے ہیں وہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ لوگ اگر ساری زندگی بھی بہت کچھ کرتے رہیں تو اس ثواب کو شاید نہ پہنچے. یعنی انسانی جان کو بچانا اور اس کو دکھ, درد اور تکلیف سے نکالنا بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اب یہ ہے کہ سوال کیا تھا کہ انسانی اعضاء کیا ڈونیٹ کیا جا سکتا؟ تو اعضاء کی تبدیلی جو ہے یہ اس میں دو اوپینین ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جائز اور ایک ہے ناجائز. جو کہتے ہیں جائز اور جس کی طرف میرا اپنا دھیان ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جان بچانے کے لیے ہو لیکن کسی اور کی جان قربان کر کے نہیں. یعنی یہ نہیں کہ ایک اور کو مار کے جس کی قیمت کم ہے. اب تو کہا جاتا نا کہ اگر کوئی پاکستانی ہے تو اس کی قیمت اتنی اور کوئی امریکن ہے تو اس کی قیمت ویلیو, یعنی انسانوں کی بھی ویلیو ڈٹرمن کی جاتی ہے نا. تو اگر اس قوم کا بندہ ہے تو اس کی یہ ویلیو, اور اگر اس قوم کا بندہ ہے تو اس کی, تو ٹھیک ہے وہ فلاں حبشی ملک کا ہے وہاں تو ویسے ہی کوئی زندگی کی سہولتیں نہیں, لہٰذا ان کو پکڑو اور اغوا کرو اور ان کے گردے نکال کے کسی اور کو لگا دو جو کہ جن کی ویلیو بہت زیادہ تھی. یہ درست نہیں. ہر انسان کی اپنی ایک ویلیو, ایک قیمت ہے. ہاں اگر ایک انسان کے کسی عضو کو اگر دوسرے میں ڈالا جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو یہ جائز ہوگا. لیکن اگر وہ مرنے کے کنارے پہنچ جائے یا اس کی ہیلتھ کو سخت قسم کا ڈکلائن ہو جائے تو وہ درست نہیں ہوگا. ایک یہ تھا کہ یا کچھ جو مرنے کے بعد نکال سکتے ہو لے سکتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایک ڈاکٹر کا یہ سوال تھا کہ اگر کلینک ان کی کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں جو لوگ پیشنٹس آتے ہیں وہ اچھے کھاتے پیتے ہیں تو کیا ان سے فیس زیادہ لی جا سکتی ہے تاکہ غریب پیشنٹس کے ان پیسوں سے مدد کر دی جائے؟ لی جا سکتی. کیا وینٹیلیٹر میں مریض کو رکھنا جائز ہے؟ میں اسلامی نظریاتی کونسل میں 4 سال رہی ہوں اور وہاں پر یہ ایشوز بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوتے رہے اور یہ ایشو بھی بہت دیر تک اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. بات یہ ہے کہ وینٹیلیٹر پہ جب ڈالا جاتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر بہتر طور پہ جج کر سکتا ہے کہ اب مریض کس سٹیج پر ہے. اب اگر کوئی اپنی ایک نیچرل ڈیتھ کی طرف جا رہا ہے اور ساری سمٹم اس کی طرف جا رہی ہیں تو اس کو کیوں پرولونگ کرتے ہیں؟ مت ڈالیں. اور اگر آپ سمجھتے کہ ایک ینگ شخص ہے اور اس کو اگر اس پہ ڈالا جائے گا ریکور کر جائے گا تو ضرور زندگی بچائیں. پھر وہی بات, نیت کیا ہے؟ ایک جان کو بچانا, پوری انسانیت کو بچانا ہے, گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشنا ہے. یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے.
تو اس وقت انسان صرف سستی کے بارے کہے کہ کیا اب ڈالنا, مر ہی جائے گا, مرنے دو, مرنا تو ہے ہی نہیں, وہ غلط ہوگا. لیکن پھر ڈاکٹرز ہی بیسٹ جج ہیں کہ کس وقت کس کو ڈالنا چاہیے اور کس کو نہیں ڈالنا چاہیے. اور یہ کہ ایک حکیم سے کسی نے علاج کروایا, ان کے ہاں بچے نہیں ہو رہے تھے, اور پھر جنہوں نے کوئی دوا دی اور کوئی ٹائمنگ اور کوئی کوانٹٹی اور کوئی تعویذ بھی دیا جس میں کچھ نوٹ لکھا ہوا تھا اور کچھ مقرر کر کے پڑھنے کو دیا, اور پھر کہا کہ چیل کو کھلانا ہے ہفتے یا جمعے کو, تو کیا اس قسم کا علاج جائز ہے؟ معلوم نہیں کیا لکھا ہوگا, کیونکہ بعض اوقات شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے یا ایسی خرافات لکھی جاتی ہیں, تو ایسی چیزیں لکھنا اور اس سے علاج کرنا درست نہیں ہے. کیا بچے کو ابورٹ کرایا جا سکتا ہے؟ اگر غلطی سے ہو گیا, پتہ نہیں تھا, تو پھر اس کا کوئی کفارہ ہے؟ اس کا جو بچے کو ابورٹ کرنے کا, خاص طور پر اگر روح پڑ چکی ہو تو اس کی دیت ہے, اور اس پہ پورا فتویٰ میرے پاس موجود ہے. اتفاق یہ ہے کہ میں لائی نہیں, وہ پورا ڈیٹیل میں لکھا ہوا کہ کس پر کیا آئے گا. یعنی اس میں اگر شوہر بھی انوالوڈ ہے, عورت خود انوالوڈ ہے, ڈاکٹر انوالوڈ ہے, کون کون ہے, اگر 10 لوگ بھی انوالوڈ ہوں تو 10 کے 10 پہ دیت آئے گی, 10 کے 10 کو اس کا وہ بھرنا ہوگا. تو کیونکہ انسانی جان کی قدر و قیمت بہت ہے. جیسے ایک جان بچانا, پوری انسانیت کو بچانا اعلیٰ ترین اجر و ثواب کے لحاظ سے کام ہے, اسی طرح ایک جان کا قتل کرنا بدترین جرم ہے. تو اس پر اگر کوئی واقعی انٹرسٹڈ ہو تو میں آپ کو دے سکتی ہوں, آپ آگے دے سکتے ہیں. میرے پاس انگلش اردو دونوں میں موجود ہے فتویٰ. اور ایک یہ تھا کہ اگر پیشنٹ از ڈائنگ تو کیا اس کی سفرنگ کو کم کیا جا سکتا ہے؟ اس کو آپ ٹرنکلائزر دیں, پین کلر دیں, کچھ دیں. کچھ لوگ استاذ جیسے کرتے ہیں کہ وہ بائی انجیکشن پھر ان کو پٹ دیم ٹو سلیپ تاکہ وہ سفرنگ سے بچ جائے. تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. اینڈ ون سلیپ از پٹنگ دیم ٹو سلیپ دیٹ دے. دیکھیں وہ ہم ان سے زیادہ ہم خود پیس میں ہو جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں سفرنگ. ان پہ جو گزر رہی ہے وہ تو ان کو ہی پتا ہے, لیکن ہم اپنی طرف سے کسی بھی موڑ پر, کسی بھی لمحے کسی کو اگر کسی تکلیف سے ریلیف دیتے ہیں تو وہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے. پٹ دیم ٹو ڈیتھ, جی جی, نو دیٹس ناٹ الاؤڈ. ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہے اور اس کو آپ جلدی کرنے کے لیے مار دیتے ہیں تو یہ الاؤڈ نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی ایک شخص میدان جنگ میں زخمی ہو گیا اور اتنے زخم تھے کہ تکلیف بہت تھی, تو اس نے کیا کیا, تلوار کو اپنے اندر مارا اور اپنی جان نکال لی. تو آپ نے اس کو خودکشی کا کیس قرار دیا اور اس کو شاید اس کا جنازہ نہیں پڑا یا اس کے لیے دعائے بخشش نہیں کی, اور مجھے پراپرلی یاد نہیں. لیکن یہ ہے کہ کسی نے کہا وہ شہید ہے, تو آپ نے کہا نہیں وہ شہید نہیں ہے کیونکہ اس نے جلدی کی, یعنی خود کو مار لیا. تو اپنے لیے بھی اور کسی کے لیے بھی اس کو انجیکشن کے ساتھ ختم کرنا درست نہیں ہے. جانور کو تو ویسے بھی مار سکتے ہیں, کل کر سکتے ہیں, گولی مار سکتے ہیں, کچھ جانور کی زندگی تو جانور کی, لیکن انسانی زندگی اور انسانی جان کی قیمت. جہاں غریب پیشنٹس آتے ہوں تو وہاں پر آپ دے سکتے ہیں, بس وہ ڈیزرونگ ہو. ضروری نہیں کہ ایک ایک مریض کے ہاتھ میں دی جائے. اگر کٹھی دوائیاں لا کے آپ نے رکھ دی جو آپ کو یقین ہے کہ وہ صرف مستحق غریبوں کو ہی دی جائیں گی, اس میں سے کوئی اور نہیں لے گا, تو وہ ہو جائے گی. اونرشپ ضروری نہیں. سوال تھا, کیا لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جا سکتی ہیں؟ کوئی محرم ہو تو جا سکتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے منع کیا گیا نا. تو اگر کہیں پر پروٹیکشن کا آپ کے پاس انتظام ہے تو ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہماری کچھ چیریٹی آرگنائزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں اور ہم اس میں ہم ڈونیشنز بھی لیتے ہیں اور ہم زکوٰۃ بھی الگ سے لیتے ہیں, اور ہم اکاؤنٹس بھی اپنے دونوں کے الگ الگ رکھتے ہیں کہ ہمارا چیریٹی اکاؤنٹ الگ ہے اور زکوٰۃ اکاؤنٹ. لیکن اس میں بھی کبھی کبھی مکسنگ ہو جاتی ہے کہ جیسے ہم نے اب زکوٰۃ کا اکاؤنٹ رکھا ہے, اب ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جیسے سول ہاسپٹل ہے وہاں پر اتنا ٹرن اوور ہوتا ہے کہ ہم یہ جج کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا مسلم ہے کون نان مسلم ہے. تو اس کیس میں ہمارا پھر یہ اکاؤنٹس کا جو ہم الگ الگ, تو ہماری نیت اس میں کیا ہوگی؟ ہم نیت تو ہم اپنی صحیح کر رہے ہیں کہ ہم اکاؤنٹ الگ الگ کر دے رہے ہیں, لیکن اس میں بھی اگر مکسنگ ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ پروپورشن دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کل کتنا ہے, چیریٹی میں کتنا ہے, زکوٰۃ میں کتنا ہے, اور پیشنٹس میں سے مسلم کتنے, نان مسلم کتنے. اگر اس پرسنٹیج کے حساب سے آپ نے خرچ کیا ہے تو نیت بس کر لیجئے کہ ان کے لیے چیریٹی اور ان کے لیے زکوٰۃ ہے تو ٹھیک ہے. یعنی اوور آل آپ حساب کر لیجئے. پھر
جی اوور آل ایک بندے کا تو مشکل ہے لیکن اوور آل آپ اپنی پرسنٹیج دیکھ لیجئے کہ پیشنٹس کی پرسنٹیج کیا تھی اور آپ کے جو پاس فنڈز تھے ان کی کیا تھی. کیونکہ اسی وجہ سے ہاسپٹلز وغیرہ کو زکوٰۃ کی ڈونیشنز جو ہے نا اس وجہ سے کم آتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر نان مسلمس کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو ہم زکوٰۃ ہم وہاں پر نہ دیں. نہیں تو نیت پھر نیت ہی کی بات ہے کہ آپ اس میں نیت کر لیں کہ یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں مسلمس پر وہ زکوٰۃ میں سے ہے اور دوسروں کے لیے باقی چیریٹی میں سے. جزاک اللہ خیر. امام صاحب وغیرہ مطلب بہت نیک آپ کو پتا ہو کہ امام مسجد ہیں اور کوئی ایسا شرک ورک کا وہ نہ ہو اور تھوڑی بہت جیسے مدد لینے کو دل چاہے لیکن اس کے بعد وہ بات بھی ہے کہ شرک اور آپ کا اپنا رابطہ اللہ سے اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ ہم مطلب خود بھی اگر اللہ کو پکاریں گے تو ہو جائے گا کام. کیا وہ بھی شرک میں ہوگا؟ نہیں, مدد لینا شرک میں نہیں ہوگا لیکن وہ حدیث یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, یعنی ان کو کوئی روکے گا نہیں, سیدھے چلے جائیں گے. ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ لا یسترقون, جو کسی سے اس طرح کی مدد طلب نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ جو جس مدد کا آپ ذکر کر رہے ہیں, لا یسترقون یعنی کسی سے روپیہ کرواتے نہیں ہیں, خود پڑھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سارے اذکار بتائے ہیں, خاص طور پر کسی کے پاس اس غرض سے نہیں جاتے. قرآن و سنت میں سارے علاج موجود ہیں. لیکن پھر بھی ہم اگر اپنے کو اس قابل نہ پاتے ہوں, ظاہر اتنی اہلیت, دیکھیے جس کا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا وہ اس قابل ہے, اور وہ بندہ اس قابل ہے کہ اللہ کو پکارے اور دعا کرے اور ذکر پڑھے, جو بھی اللہ کو ایک مانتا ہے. کیونکہ جو بھی اس فیلڈ میں ہوتے ہیں نا وہ شو تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں اور ہم شرک نہیں کرتے. اور ہم کیوں نہیں اللہ والے, ہم کسی غیر اللہ والے ہیں, ہم بھی اللہ والے ہیں سب. ہم بھی صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہی ہے, صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. بیوہ مطلب ابھی اصل میں ان کے ساتھ یہ کیس ہوا ہے, ہسبینڈ کی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ جاننا چاہتی ہیں کہ لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور مطلب الحمدللہ یہ اپنے آپ کو شاید اس قابل پاتی ہوں کہ اگر ان پہ زکوٰۃ مطلب اب یہ دیں یا نہ دیں. جو ڈیوز وغیرہ ملے ہیں اور وہ ہیں لیکن ابھی منتھلی کوئی ایسی انکم کا وہ نہیں ہے اور دوسرے ہی وہ کر رہے ہیں مدد, تو کیا مجھ پہ زکوٰۃ وہ ہوگی جو میرے شوہر کے مطلب ڈیوز وغیرہ ملے ہیں اس پر میں؟ اگر وہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی اور اس پر 1 سال بھی گزر گیا. ایک لڑکی شادی سے پہلے خود کماتی ہے تو کیا اس کو والدین کو دینا ہوگا یا وہ ساری انکم خود رکھ سکتی ہے؟ خود رکھ سکتی ہے ساری, اور شوہر کو بھی دینے کی ضرورت نہیں, خود رکھ سکتی ہے. جو کوئی کماتا ہے, قرآن پاک میں آتا ہے لہا ما کسبت, کیا مطلب ہے اس کا؟ اسی کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا حق ہے, وہ خود رکھ سکتی. لیکن انسان اپنے قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا, محروم کا. آس پاس کے رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے, ماں باپ کو بھی انسان خوش کرتا ہے. مال اس لیے نہیں ہوتا کہ صرف جمع ہی کرتے جائیں, مال اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کی ضروریات پوری کی جائیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, جنرل دعا ہی کافی ہو جاتی. جی ہاں, چلیے آپ سب کو بہت شکریہ. یہ کتاب میں خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے ریکمینڈ کروں گی کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ہیں جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں اور ان کو شفا حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں. تو یہ دوائے شافی بہت ہی زبردست کتاب ہے انسانی دلوں کے امراض, کیونکہ بہت سے مرض خصوصاً ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے دل سے شروع ہوتی ہیں, اور دل پر کچھ چیزوں کا بوجھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مختلف جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بن جاتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی. تو اس کتاب باہر موجود ہے اور اس کو میں نے ایکسپلین بھی کیا ہوا کہ کچھ اردو تھوڑی بہت مشکل تھی, تو اس کی CD بھی موجود ہے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں. اسی طرح نیت کے ٹاپک پر اچھی نیت اچھا پھل, یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی انجام ہوگا. تو انشاءاللہ مددگار ٹاپکس ہیں اگر مزید کچھ جاننا چاہیں. ڈاکٹر فرحت ایک آخری سوال ہے کہ ایک ڈاکٹر کے حوالے سے کہ وہ نماز روزہ تو نہیں کرتے لیکن حقوق العباد بھرپور طریقے سے کرتے ہیں, یعنی کہ ایک جان کا بچانا انسانیت کا بچانا ہے. اس جان بچانے کے تو بہت کام کرتے ہیں لیکن نماز روزہ نہیں کرتے. کرنا چاہیے ان کو, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا, تو اپنی عبادت کے جو اس نے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کام کرنے چاہیے. یعنی بیلنس ہونا بہت ضروری ہے, ایک طرف اللہ کی عبادت ہو, ایک طرف بندوں کی خدمت. بندوں کی خدمت عبادت تبھی بنتی ہے جب اللہ کا حق ادا کیا جا رہا. جس نے ہمیں سب کچھ دیا اگر ہم اسی کا حق نہیں دے رہے تو پھر باقی
تو حق کیسے کیا ہوگا. اور باقی اس کا انجام معاملہ وہ اللہ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا, کیونکہ اللہ اپنے حق چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو پکڑ لے, یہ اس کو پتا ہے. لیکن ہمیں اپنے طور پر احسان مند ہونے کے لیے, شکر گزار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہم کر کے جائیں اس دنیا سے. جزاکم اللہ خیر. آپ سب کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.